قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے شخصی عبادت کی بابت، the personal worship۔ ہم نے گزرے ہفتوں میں یہ سیکھا کہ کلیسیائی عبادت یا اجتماعی عبادت، کانگریگیشنل اور کارپوریٹ ورشپ، اور پھر ہم نے سیکھا فیملی ورشپ، خاندانی عبادت، اور اب اس مختصر وقت میں سیکھیں گے شخصی عبادت، پرسنل ورشپ کی بابت۔ ایسی عبادت جو اکیلا شخص کرے اسے شخصی عبادت کہتے ہیں۔ کلیسیا ساتھ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اور وہ اکیلا ہے اور وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، اسے شخصی عبادت یا پرسنل ورشپ کہتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں ڈھیروں گواہیاں ہیں اس بات کی کہ ایماندار لوگ شخصی عبادت کرتے رہے ہیں۔ آدم اور حوا کی اولاد قائن اور حابل کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنا اپنا ہدیہ، قربانی، نذر خدا کے حضور لے کر گئے۔ دانییل اپنی کوٹھری میں، اپنے کمرے میں یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر ہمیشہ دن میں 3 بار شکر کرتا، دعا کرتا، خدا کی عبادت کرتا۔ یونا مچھلی کے پیٹ میں ہے، اکیلا ہے، وہاں وہ خدا کے حضور فریاد گزار ہے۔ اور لوکا 18ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بتائی ہے کہ 2 لوگ دعا کرنے گئے ہیکل میں، وہ بھی اکیلے اکیلے اپنی اپنی عبادت کرنے گئے ہیں۔ اعمال 10ویں باب میں پطرس ایک گھر میں ہے اور چھت پہ چڑھ جاتا ہے تاکہ خدا کے حضور پیش ہو سکے۔ ایماندار شخصی عبادت، پرسنل ورشپ کرتے رہے ہیں، اکیلے بھی ہیں تو بھی خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی شخصی عبادت کی، وہ ساری رات پہاڑ پہ رہا، باپ کے ساتھ رفاقت میں دعائیں کرتا ہے۔ گتسمنی باغ میں بھی اپنے شاگردوں سے تھوڑے فاصلے پر جا کر وہ جھکتا ہے اور خدا باپ کے حضور فریاد گزار ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح شخصی عبادت کرتا رہا، اور یسوع مسیح نے شخصی عبادت کی تعلیم بھی دی ہے۔ اس نے متی کی انجیل 6 باب میں جو اس کی تعلیم لکھی ہوئی ہے، جب تو خیرات کرے تو ڈھنڈورا نہ پٹوا، جو تو کرتا ہے اکیلے میں کر، پوشیدگی میں کر، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ جب تو دعا کرتا ہے تو اپنی کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر لے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ سنے گا اور تجھے جواب دے گا۔ اگر تو روزے دار ہے تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح نہ بنا، اداس نہ بنا، تاکہ لوگ نہ جانیں کہ تو روزے دار ہے، تیرا باپ جانے پوشیدگی میں۔ تو یہ شخصی لیول پہ، پرسنل لیول پہ عبادتوں کی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے۔ ان جگہوں پر وہ یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہجوم میں جا کے، گروپ میں جا کے، اکٹھے ہو کر یہ سارے کام کرنا یا خاندان کے طور پہ کرنا۔ وہ کہتا ہے اکیلے شخصی طور پر یہ کام کرنا، اور اس کی وہ تعلیم دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شخصی عبادت شخصی ایمان اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارا پرسنل فیتھ اور پرسنل ریلیشن شپ خدا کے ساتھ کیسا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے ہماری شخصی عبادت سے۔ ہم اکٹھے ایک ساتھ مل کر عبادت کر لیتے ہیں، گیت گا لیتے ہیں، دعاؤں پہ آمین کر لیتے ہیں، اور ہدیہ بھی ڈال دیتے ہیں، کلام بھی سن لیتے ہیں، ساری رسموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تب ہم خدا کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، تب ہم خدا کے حضور کیسے پیش ہوتے ہیں، تب ہم خدا کی کیسے عبادت کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا ذاتی پرسنل مائی اون فیتھ، میرا شخصی ایمان کیا ہے۔ جماعت میں تو ہم مجبوری میں بھی آ جاتے ہیں کہ گھر والوں نے مجبور کیا، اپنا ارادہ نہیں تھا، چلو جماعت میں آ گئے، مجبوری ہے۔ خاندان میں کئیوں کا دل نہیں بھی کرتا
لیکن پھر بھی گھر والے بیٹھ گئے ہیں دعا کے لیے، خدا کے خادم کو بلا لیا، بیٹھنا تو پڑے گا۔ لیکن جب شخصی طور پہ آپ عبادت کرتے ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا اپنا ایمان کیسا ہے، آپ کا اپنا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ اس میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ یہ وہ اصل ایمان کا خدا کے سامنے اظہار ہے جو آپ رکھتے ہو۔ پتہ ہے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایمان کا اقرار کیا، تو اس میں کیا ہم نے یہ کہا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ آئی بلیو، میں ایمان رکھتا ہوں، شخصی ایمان ہے، اور ہم یہ شخصی عبادت میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور شخصی عبادت میں عبادت گزار کو زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے، آزادی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی آپ کو کوئی بات نہیں کر سکے گا، ارے کیسے عبادت کرتے ہو، کیسے گاتے ہو، کیسی دعا کرتے ہو، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، خدا ہے اور آپ ہو، آزادی ہے، جو دل میں آتا ہے کہیے، خوبصورت الفاظ نہیں بھی ہیں تو بھی کہیے، آواز اچھی نہیں ہے تو بھی گائیے، پڑھنے میں دقت ہے، مشکل ہے، کوشش کرتے رہیے، اکیلے ہونا اور خدا ہے، آزادی ہے۔ حنا بے اولاد تھی، اکیلے میں بے آواز دعائیں کر رہی ہے، آواز نہیں ہے اس کی دعاؤں میں، کوئی سن نہیں رہا، اکیلی ہے، اور خدا کا خادم ایلی کاہن دیکھتا ہے کہ ہونٹ تو ہلتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی۔ وہ شخصی وقت خدا کے حضور اس کے خیمے میں اس کی عبادت کے لیے گزارتی ہے، آزادی سے وہ جو اس کے من میں آتا ہے وہ خدا سے کہتی ہے۔ تو جب ہم شخصی عبادت کریں تو آزادی ہوتی ہے، جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، جس طرح کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کا مذاق نہیں بنائے گا، کوئی آپ پہ نکتہ چینی نہیں کرے گا۔ No one will object or criticize. You have freedom when you are doing your personal worship. اور سلاطین کی دوسری کتاب میں حزقیہ بادشاہ جب اس کو خبر دی جاتی ہے نبی کے ذریعے کہ تیری زندگی کے دن پورے ہوئے، تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، وہ دیوار کی طرف منہ کرتا ہے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اور خدا کے حضور فریاد شروع کر دیتا ہے۔ جماعت نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور خدا سے کہتا ہے اور کچھ وقت دے دے۔ اب لوگوں کے سامنے آپ ایسی دعائیں شخصی نہیں کر سکتے ہو کہ خداوندہ موت کا پیغام مجھے مل چکا ہے، اب میری زندگی کے دن بڑھا دے۔ پتہ جماعت اس میں آمین نہیں کرے گی، کیونکہ آدھے لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، وہ تو کہیں گے نا نا انہوں نہیں چک، یہ چھیتی جائے، انہیں کی سیاپا پایا سانو۔ کوئی آپ کی لمبی عمر کی دعا پہ آمین آدھے لوگ نہیں کریں گے، وہ تو اندر سے کہیں گے چھیتی۔ تو شخصی دعا ہی تھی کو جو حزقیہ کر سکتا تھا اور وہ آزادی سے کرتا ہے، اور اس کے اور خدا کے بیچ میں جو پرائیویٹلی ذاتی طور پر پوشیدگی میں بات ہوئی، اسی نبی کو واپس بھیجا، چل واپس اس کو کیا 15 برس بڑھا دیے ہیں۔ تو آزادی ہوتی ہے شخصی عبادت میں، اور شخصی عبادت کے ساتھ ساتھ خاندانی اور کلیسیائی یا اجتماعی عبادت کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں میں اپنے کمرے میں ہی عبادت کر لیتا ہوں، اپنے روم میں ہی، مجھے ضرورت نہیں ہے نہ خاندان کے ساتھ مل کے عبادت کرنے کی اور نہ کلیسیا میں جانے کی۔ اگر ایسا ہوتا تو یسوع شخصی عبادتوں تک ہی رہتا۔ خداوند یسوع نے شخصی عبادتیں بھی کیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی عبادت کے لیے ہیکل میں اور عبادت خانوں میں جاتا رہا، اور کلیسیا کے ساتھ بھی مل کر وہ عبادتیں کرتا رہا۔ خداوند یسوع مسیح کی مثال سے ہمیں سیکھنا ہے کہ شخصی عبادت گھر میں کرو، اپنے کمرے میں کرو، اپنے کام کی جگہ پر کرو، اپنی گاڑی میں کرو، کہیں بھی کرو، لیکن اپنے خاندان اور اپنی کلیسیا کے ساتھ بھی مل کر ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے، اگر ضروری نہ ہوتا تو یسوع نہ کرتا۔
یسوع نے ہمیں سکھانے کے لیے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں کلیسیا کے ساتھ بھی مل کر عبادت کرنی چاہیے، ہمیں خاندان میں بھی عبادت کا رواج قائم کرنا چاہیے کہ پورا خاندان مل کر عبادت کرے اپنے گھر میں، اور خدا کے گھر میں بھی خاندان کے طور پہ آئیں، اور پھر شخصی طور پر بھی ہم عبادت کے لیے اپنے گھروں میں، خدا کے گھر میں جہاں موقع ملے، جہاں جگہ ملے، خدا کے حضور ضرور عبادت کیا کریں۔ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اور اس شخصی عبادت میں آزادی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا جو چاہو مانگو میرے نام سے وہ تمہیں ملے گا، اور جو مجھ سے چاہو گے وہ میں تمہارے لیے کروں گا۔